میٹھے پانی کا کنواں۔ جب مسلمان مکہ سے ہجرت کر کے یثرب، جس نے بعد میں مدینہ النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام سے شہرت پائی، پہنچے تو انہیں ایک سرسبز و شاداب خطہ دیکھنے کو ملا، جہاں دور دور تک کھجوروں کے باغ پھیلے ہوئے تھے، مگر یہ علاقہ اس لحاظ سے بد نصیب تھا کہ یہاں زیر زمین پانی تلخ اور تش تھا۔ چنانچہ اہل مدینہ کو پینے کے میٹھے پانی کی شدید کمی کا سامنا تھا۔ پورے علاقے میں میٹھے پانی کا صرف ایک کنواں بحیرہ روما تھا، جو کہ ایک یہودی کی ملکیت تھا۔ یہودی کنویں کا پانی مہنگے داموں بیچتا تھا۔ مہاجرین مکہ مفلسی کا شکار تھے، کیونکہ وہ اپنا مال جائیداد سب کچھ مکے میں چھوڑ آئے تھے۔ وہ بیچارے پینے کا پانی خریدنے کے لیے پیسے کہاں سے لاتے؟ میٹھے پانی کے سلسلے میں جب مسلمانوں کی پریشانی حد سے بڑھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان فرمایا، جو شخص اس یہودی سے کنواں خرید کر مسلمانوں کے لیے فی سبیل اللہ پانی کا بندوبست کرے گا، اس کے لیے جنت ہے۔ جنت کی بشارت ملتے ہی ایک خوبصورت نوجوان صحابی خاموشی سے اٹھا اور بحیرہ روما کے مالک کے پاس جا پہنچا اور اسے کہا، میں یہ کنواں خریدنے آیا ہوں۔ یہودی نے اس اجنبی کو حیرت سے دیکھا اور جواب دیا، میرا اس کنویں کو بیچنے کا ذرہ بھر بھی ارادہ نہیں۔ اجنبی نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا، تم ایک کاروباری آدمی ہو، کاروباری آدمی نفع کی تلاش میں رہتا ہے، میں تجھے خاصی قیمت دینے کو تیار ہوں۔ یہودی بولا، اس کنویں کو بیچنے کے بجائے نہ بیچنے میں میرے لیے زیادہ نفع ہے۔ اجنبی صحابہ بولے، میں تمہیں اس سے دگنا منافع دوں گا جتنا منافع تم اس وقت کنویں سے حاصل کر رہے ہو۔ یہودی بولا، میں نہیں بیچوں گا۔ اجنبی صحابہ بولے، میں منہ مانگی قیمت دوں گا۔ یہودی اجنبی کی اتنی کھلی پیشکش سن کر حیران رہ گیا۔ تھوڑی دیر کے لیے تو وہ کنواں بیچنے پر آمادہ بھی ہو گیا، مگر جلد ہی سنبھل گیا۔ اسے خیال آیا کہ کنواں بیچ کر تو وہ آمدن کے لیے مستقل ذریعے سے محروم ہو جائے گا۔ چنانچہ لہجے میں ذرا سختی پیدا کرتے ہوئے بولا، اے اجنبی شخص، یہ کنواں تمہیں کسی صورت نہیں مل سکتا۔ یہ کنواں خریدنے کی خواہش تو اپنے دل سے نکال دے۔ یہودی کا صاف انکار سن کر اجنبی تھوڑی دیر خاموش رہا اور پھر کچھ سوچ کر کہنے لگا، ٹھیک ہے، تم اگر سارا کنواں نہیں بیچنا چاہتے تو مت بیچو، میں تمہیں مجبور نہیں کرتا، مگر تم اس کنویں میں مجھے اپنا حصے دار بنا لو۔ اجنبی کی بات سن کر یہودی ایک بار پھر حیرت میں آ گیا۔ وہ کچھ دیر تو احمقوں کی طرح اجنبی کا منہ دیکھتا رہا اور پھر بولا، عجب آدمی ہو، کنویں کا پانی ہم کیسے تقسیم کر سکتے ہیں؟ اجنبی صحابہ بولے، ٹھیک ہے، کنویں کا پانی تقسیم کرنا ممکن نہیں، مگر کنویں سے پانی حاصل کرنے کے وقت کو تو تقسیم کیا جا سکتا ہے نا؟ یہودی حیرت سے دیکھ رہا تھا۔ وہ بولا، کیسے؟ اجنبی صحابہ نے فرمایا، کنویں کا پانی ایک دن میری ملکیت ہوگا اور ایک دن تمہاری۔ اب بات یہودی کی سمجھ میں آ گئی تھی اور اسے یہ تجویز سود مند بھی لگی۔ چنانچہ یہودی 12,000 درہم کے عوض آدھا کنواں بیچنے پر رضامند ہو گیا۔ اس دور میں یہ بہت بھاری رقم تھی۔ نوجوان صحابی کو اللہ تعالیٰ نے دولت کثرت سے عطا کر رکھی تھی۔ اس نے یہودی کو رقم ادا کر کے اس کے ساتھ تحریری معاہدہ کر لیا کہ کنویں کا پانی ایک دن یہودی کی ملکیت ہوگا اور دوسرے روز نوجوان صحابی کی ملکیت۔ اگلے ہی دن اس صحابی نے مدینے میں اعلان کرا دیا کہ ہفتے کے فلاں فلاں دن روما کا پانی میری ملکیت ہوگا۔ مسلمانوں کے علاوہ یہودی اور عیسائی بھی ان دنوں پانی مفت حاصل کر سکتے ہیں۔
اس اعلان کا نتیجہ یہ نکلا کہ مسلمانوں کے علاوہ وہ غیر مسلم بھی اس روز 2 دن کے لیے پانی بھر کر ذخیرہ کرنے لگے۔ آدھے کنویں کا مالک یہودی لوگوں کی راہ تکتا رہتا مگر کوئی پانی خریدنے نہ آتا۔ آخر نوجوان صحابی کی ذہانت کام آ گئی اور یہودی نے تنگ آ کر مزید 8,000 درہم کے عوض کنواں اس کے حوالے کر دیا۔ اس نے یہ کنواں مسلمانان مدینہ کا نام وقف کر دیا۔ جانتے ہیں بچوں یہ صحابہ کون تھے؟ ان کا نام حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ تھا۔ Thanks for watching Doomsday.